عادل ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا تھا، گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سہیل، اس کا دوست، اپنی محنت کے ساتھ کامیاب ہو رہا تھا، لیکن عادل کو ابھی تک اپنی سمت سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک دن عادل بابا بشیر سے ملا، جو گاؤں کے بزرگ اور حکیم تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور وہ ہمیشہ گہری باتیں کرتے تھے۔ عادل نے ان سے سوال کیا، بابا، آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بابا بشیر نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی کی حقیقت ایک کتاب کی طرح ہے، اور ہر دن اس کتاب کا نیا باب ہوتا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ حقیقت وہ ہے جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ عادل رات بھر بابا بشیر کی باتوں پر سوچتا رہا۔ وہ اب بھی اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام تھا۔ اس کا دل بے سکون تھا اور سوالات اس کے دماغ میں گونجتے رہتے تھے۔ اگلے دن عادل نے بابا بشیر سے دوبارہ سوال کیا، بابا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں؟ بابا بشیر نے ایک کہانی سنائی۔ ایک لڑکا دریا کے کنارے آیا اور پوچھا، دریا، تم ہمیشہ اپنے راستے پر بہتے ہو، مجھے بھی راستہ دکھاؤ۔ دریا نے کہا، زندگی کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا، مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ تمہاری ترقی کی علامت ہے۔ بابا بشیر کی کہانی نے عادل کے دل میں گہرائی سے اثر ڈالا۔ وہ سمجھ گیا کہ زندگی کی مشکلات دراصل اس کی ترقی کے لیے ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا سامنا کرے گا۔ عادل نے زندگی کو ایک نیا زاویہ سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مقصد کی تلاش میں مشکلات کا مقابلہ کرے گا اور ہر رکاوٹ کو ایک سبق سمجھ کر اس سے سیکھے گا۔ عادل نے اپنے گاؤں میں بہتری لانے کا سوچا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک منصوبہ بنایا تاکہ گاؤں کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ اس نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے میں سکون ملتا ہے۔ عادل نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے منصوبے بنا کر گاؤں کی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں والے اس کے ساتھ تھے اور وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ سہیل، عادل کا دوست، اپنی دکان چلا رہا تھا اور کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ وہ عادل کو دیکھتا اور اس کی محنت کی قدر کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ عادل کی زندگی کا مقصد اب دوسروں کی خدمت بن چکا تھا۔ ایک دن عادل دریا کے کنارے بیٹھا تھا، اس کے دماغ میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ اس نے سوچا، دریا ہمیشہ اپنی سمت میں بہتا رہتا ہے اور میں بھی اپنی راہ پر چلنا شروع کر چکا ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عادل نے گاؤں میں محبت اور تعاون کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کیا اور سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ گاؤں کی فضا بدلنے لگی تھی اور لوگوں میں محبت کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ عادل اب اپنے اندر ایک سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جب وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا تو اسے ایسی خوشی اور سکون ملتا جو وہ کبھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ عادل اب جان چکا تھا کہ زندگی کی حقیقت محض مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ اس کی حقیقت لوگوں کے ساتھ محبت اور خدمت میں ہے۔ وہ ہر دن اپنی محنت اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے لگا اور اس نے سچائی کو اپنا رہنما بنایا۔ ایک دن عادل گاؤں کے میدان میں کھڑا تھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے اور محبت کے ساتھ اپنے راستے پر چلنا ہے۔ اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا کیونکہ اب وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ چکا تھا۔